الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ انعام کی آیت 145 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے مشرکین عرب کے بعض توہمات بیان ہوئے ہیں جن کے تحت وہ بعض چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے درحالے کہ وہ حلال ہیں، بعض چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے درحالے کہ وہ حرام ہیں۔ یہ بات تمام پرانی تہذیبوں کے مطالعے سے واضح ہو جاتی ہے کہ جانوروں کے بارے میں یا ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے، توہمات بالعموم پیدا ہوتے رہے ہیں۔ یعنی کسی جانور سے متعلق کوئی ایک روایت پیدا ہو گئی کہ اگر اس کو مردوں نے کھا لیا تو اس سے فلاں آفت آ جائے گی، اس کو عورتوں نے کھا لیا تو اس سے فلاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ دیہات میں خاص طور پہ جا کے دیکھیں تو اب بھی آپ کو ان توہمات کی بعض صورتیں نظر آ جائیں گی۔ یہ توہمات وہ لوگ بھی پیدا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پہنچے ہوئے بزرگ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ بھی پیدا کرتے ہیں جو برہمنوں کی صورت میں، رشیوں کی صورت میں مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں۔ وہ جب کہانت کا نظام قائم کر لیتے ہیں جیسے کہ یہود کے ہاں تھا، تو اس کے ساتھ ایک نئی شریعت بھی وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے پیچھے ان توہمات کا حوالہ دیا ہے اور اس میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو پیغمبروں نے بیان فرمائی ہو۔ حرام اور حلال یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ اس اصول کو بھی قرآن مجید نے اس سورہ میں واضح کیا، دوسرے مقامات پر بھی واضح کیا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی زبان سے کہہ دو کہ یہ حلال ہے، اپنی زبان سے کہہ دو حرام ہے۔ اس طرح کے حرام اور حلال کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف اس دنیا کے پروردگار کو ہے، یہ خالق ہے جو بتائے گا۔ اب یہاں چونکہ کھانے پینے کی چیزیں زیر بحث ہیں، خاص طور پر جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ زیر بحث ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس آیت سے ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے یہ اصول سمجھ لیا جائے کہ جانوروں سے متعلق یا کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق حرمت حلت کا اصول کیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک تو یہ بات جگہ جگہ واضح کر دی ہے، اور یہ قرآن مجید نے کیا تمام قدیم صحیفوں نے بھی واضح کی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو پاکیزگی سکھائیں، ان کو پیوریفائی کریں، وہ اپنے بدن میں پاکیزگی اختیار کریں، وہ اپنے خور و نوش کھانے پینے میں پاکیزگی اختیار کریں، وہ اپنے اخلاق میں سب سے بڑھ کر پاکیزگی اختیار کریں۔ تو پاکیزگی یا تزکیہ یا پیوریفیکیشن یہ دین کا مقصود ہے، اسی کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اس میں موجود حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کا قانون اور اس کی شریعت سکھاتے ہیں، لیکن اس سب سے مقصود کیا ہے؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو پاکیزگی، پیوریفیکیشن یہی ہمارے دین کی دعوت ہے، یہی اس کا ہدف ہے، اسی کو مقصود بنا کر تمام احکام دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جہاں تک بدن کی صفائی کا تعلق ہے، یہ معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار بھی، اس کے فرشتے بھی اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی طہارت کے بارے میں
ہمیشہ حساس رہیں۔ چنانچہ طہارت کے احکام دیے جاتے ہیں، اور اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو خصوصی اہتمام کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مثلا ہم وضو کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجدہ نہیں ہو سکتے، ہم اسی طرح سے غسل کیے بغیر جنابت کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے، یعنی بہت سے معاملات میں اس کو بنیاد بنا کر ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ خور و نوش کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو اصول قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اس بات سے واقف ہے کہ کچھ چیزیں کھانے کے لیے طیب نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں کھانے کے لیے بالکل پاکیزہ ہیں، ملائم ہیں، ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، انسانی فطرت ان کو قبول کرتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہی واضح ہیں، مثلا بول و براز کے بارے میں، پیشاب اور پاخانے کے بارے میں استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر انسان سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں۔ آپ نے باہر اگر غلاظت پھینکی ہوئی ہے تو اس پر بھی کوئی مذہبی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ بہت سے جانوروں کے بارے میں بھی ہے۔ شیر، چیتے، گدھ، یعنی بہت سے پرندے ہیں، بہت سے جانور ہیں جن میں ایک طرح کی درندگی پائی جاتی ہے، ان کو بھی انسان بالعموم کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھتے۔ تو قرآن مجید نے پہلے تو یہ اصول بیان کیا کہ جس طرح بدن کی طہارت مقصود ہے، بالکل اسی طرح تمہارے کھانے پینے کے لیے بھی تمہارا انتخاب طیبات یا پاکیزہ چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں جو خبائث ہیں، یہ دو تعبیرات ہیں قرآن کی، یعنی پاکیزہ چیزیں اور ان کے مقابل میں جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں وہ خبائث، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو بنیادی اصول ہے، اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس میں اب ظاہر بات ہے کہ تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، طبیعت کا بھی ہوگا، مزاج کا بھی ہوگا، حالات کا بھی ہوگا۔ لوگ مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہوتے ہیں، بعض چیزوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، بعض سے مانوس نہیں ہوتے۔ تو انسان کی طبیعت اس معاملے میں یا اس کی فطرت عام فیصلے کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں وہ کیا اصول ہے جو کار فرما ہے۔ وہ ایک باطنی رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہی میں اس آیت کو واضح کروں گا تو دے دی ہے کہ اس طرح تم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہو۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں طیب یا خبیث، پاکیزہ یا غیر پاکیزہ ہونے میں کوئی تردد ہو تو وہاں اس اصول کے اوپر اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ عام طور پر انسان اس میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب بھی آپ کسی دینی، مذہبی، اخلاقی مسئلے پر غور کریں گے تو وہ گرے ایریا میں آ پڑیں گے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان بھی کیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال بھی بہت سی صورتوں میں بالکل واضح ہوتا ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ بول و براز کے بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلاظت کے بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ مشتبہ کا مطلب یعنی وہی جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گرے ایریا میں جا پڑی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی ہیں، طیب ہے، ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق یہ بحث ہو جاتی ہے یا جن سے متعلق یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے اور انسان جاننا چاہتا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، خاص طور پر جانوروں سے متعلق، ان میں ایک دوسری تعبیر بھی قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اختیار کی گئی ہے کہ درندے یہ زیر بحث نہیں ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ چرندے جو ہیں، مواشی کی قسم کے جانور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ یہ بھی اسی فطرت کا بیان ہے اور جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنی ایک آیت کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اسی سورہ میں پیچھے آپ نے دیکھا کہ جو 8 جوڑے ہیں، یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ، ان کو لے کر یہ کہا ہے کہ یہ بتاؤ ان میں سے کون حرام ہے۔ یعنی یہ تو کھانے کے وہ جانور ہیں
جن سے متعلق کبھی انسانی فطرت کو تردد نہیں ہوا، تم نے ان میں سے بھی بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت حلت کی بحث میں جو گرے ایریا بنتا ہے، یعنی درندے ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، بہیمۃ الانعام چرندے ہیں کھانے چاہیے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کو آدمی کھا سکتا ہے، طیب سمجھ کے کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے پہلو کو نمایاں کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اب قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا ہے، یعنی ساری بحث جب یہاں پہنچ گئی، اب یہ سورہ چونکہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ کل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے، یعنی چونکہ مقابل میں کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں مذہبی حوالے سے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے، ہمارے ہاں تو یہی روایت رہی ہے، ہمارے آباء کا یہی دین ہے، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، ہمارے کاہنوں نے فلاں فلاں چیز کے بارے میں یہی بات کہی تھی، یہ مقابل میں موجود ہے۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو جو وہی میرے پاس آئی ہے، فی ما اوحی الیہ، جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا، کیا نہیں دیکھتا؟ کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے۔ اب یہ جو اسلوب ہے اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، یہ جو قرآن میرے اوپر نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی میری فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ مشرکانہ توہمات ہیں، بنی اسماعیل آپ کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے ہاں کی دینی روایتیں ہیں، ان کے ہاں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں، وہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بہت سے توہمات اور بہت سی سپرسٹیشنز کو انہوں نے دین بنا رکھا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے۔ جسے وہ کھاتا ہے، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں کھانے کی چیزیں، جو معقولات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، طیبات سب کے سب جائز ہیں سوائے اس کے۔ اب اس کے بعد استثناء بیان کیا ہے، معاف کیجیے، استثناء بیان کیا ہے اس کے بعد کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ان چیزوں میں سے اللہ نے حرام کر دی ہیں جنہیں لوگ کھا سکتے تھے۔ دیکھیے جو نہیں کھاتے وہ زیر بحث ہی نہیں، یعنی اللہ طاعم یطعمہ کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان نہیں کھاتے، جن کو انسان کھانا پسند نہیں کرتے، جن کے بارے میں انسان کی فطرت رہنمائی کے لیے کفایت کرتی ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ زیر بحث ہیں وہ چیزیں جن کو لوگ طیبات اور پاکیزہ سمجھ کے کھا سکتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے یہ چار چیزوں کے۔ یعنی آیت میں یہ جو الفاظ ہے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگ یہ خیال کر کے کہ یہ طیب ہے، کھانے کی ہیں، کھا سکتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر زیر بحث ہے وہ جانور جن کو ہم کھاتے ہیں اور وہ جانور جن کو طیب نہیں سمجھا جاتا اور ہم نہیں کھاتے۔ اس پر جسے وہ کھاتا ہے پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی جو اصلاً من جملہ طیبات ہے، یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ طیب ہیں، عربی زبان میں طیب کا مطلب پاکیزہ ہیں، کھانے کے لیے موزوں ہیں، وہ کھائی جا سکتی ہیں، اور کھانے والے اسے کھانے کی چیز سمجھ کر ہمیشہ کھاتے رہے ہیں۔ وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان اپنی فطرت کی رہنمائی میں ان سے بچا ہوا ہو، بالعموم انسان انہیں کھانے ہی کی چیزیں سمجھتے رہے ہیں۔ اس سے وہ چیزیں آپ سے آپ نکل گئیں جو ممنوعات فطرت ہیں، یعنی اس جملے ہی نے یہ بتا دیا کہ جو چیزیں انسانی فطرت میں ممنوع ہے وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں، سرے سے وہ تو انسان کی فطرت خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ یعنی یہ یہاں پر فہرست نہیں بیان کی جا رہی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں جو نہیں کھانی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں سے
جنہیں لوگ طیبات سمجھ کے جو گرے ایریا میں پڑی ہوئی ہیں کھا سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے وہ چیزیں آپ سے نکل گئیں جو ممنوعات فطرت ہیں، اور انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ مثلاً شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، گدھ، عقاب، سانپ اور بچھو وغیرہ، یہی معاملہ بعض دوسرے خبائث کا بھی ہے، یعنی ان کے بارے میں انسانی فطرت ہی کافی ہے، وہ فیصلہ کر لے گی۔ البتہ جن چیزوں سے متعلق شبہ ہو سکتا ہے، جن چیزوں سے متعلق لوگوں میں بحث ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، شریعت نے ان میں رہنمائی دی ہے۔ اس سے خود یہ اصول واضح ہو گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا کہ وہ اندھا اور بہرا ہے، انسان کو بہت کچھ رہنمائی دے کر پیدا کیا ہے۔ وہ رہنمائی طہارت اور صفائی کے بارے میں بھی ہے، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نہا دھو کر رہے، اس پر کوئی غلاظت نہ آ پڑے، اس کے کپڑے صاف ہوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ صاف ہو۔ یہ خود انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کبھی کبھی اس کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو غلاظتی سے محبت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر طہارت، پاکیزگی، صفائی یعنی جسم کی پاکیزگی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے ہدایات دینے کی ضرورت پڑے۔ ہاں البتہ خصوصی اہتمام کے لیے کوئی ہدایت دینی پڑے، جیسے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وضو یا غسل وغیرہ کی ہدایات، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن عمومی صفائی کا تصور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ یہی معاملہ اخلاقی معاملات کا ہے، یعنی اخلاق میں کیا چیزیں پاکیزہ ہیں، کیا چیزیں قابل اعتراض ہیں، اس میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی انسان جانتا ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی سے عالمگیر اخلاقیات، یونیورسل موریلٹی وجود میں آتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان اخلاقی معاملات ہی کمیونیکیشن یا ابلاغ کی بنیاد بنتے ہیں، یعنی اسی پر ہم دوسروں سے کسی اچھے رویے کی توقع کرتے ہیں، اسی پر خود ہمارے کردار سیرت کو جانچا جاتا ہے، اسی کا حوالہ دے کے تنقید کی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں، اس میں وہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے جن میں اطلاق کا یا اپلیکیشن کا اختلاف ہو جاتا ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی انسان اس سے واقف ہے۔ تو اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا انسان کو، وہ فیصلے کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں، یہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن بعض جس طرح کے میں نے عرض کیا مشتبہ معاملات ہو جاتے ہیں، گرے ایریاز میں بعض چیزیں آپ پڑتی ہیں، ان میں سے وہ چیزیں کہ جن کی طرف التفات کا کم امکان ہے انہیں پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن بعض چیزوں سے متعلق پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ چونکہ قرآن مجید مشتبہات کے بارے میں اپنا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں سمجھنے والے اس کو الٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو اصلاً ممنوع ہے، باقی چیزیں ضمن میں چلی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی سادہ مثال سود ہے، یعنی وہ ایک مشتبہ معاملہ ہے جس میں اللہ نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ غبن، چوری، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے اوپر زیادتی کر دینا، وہ اس سے بہت بڑے جرائم ہیں، لیکن چونکہ ایک مشتبہ معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ورڈکٹ دینا پڑا ہے تو ہمارے یہاں الٹ گئی صورتحال۔ ایسا ہی معاملہ ابھی یہاں ایک جانور کا آئے گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں بھی یہ بالکل یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں تو کسی چیز کو جسے انسان کھاتا ہے، یعنی جو کھانے کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چیز حرام کی گئی ہے، اور مجھے وحی کے ذریعے سے یہی بتایا گیا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں، ان کی اب فہرست گنوانی شروع کی۔ فرمایا کہ الا ان یکون میتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا بہایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ یعنی اب معاملہ کیا ہوا، جو ناپاک ہیں اور فطرت جانتی ہے کہ ناپاک ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، وہ زیر بحث ہی نہیں۔ زیر بحث وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں بحث ہو سکتی تھی۔ اب یہ چاروں کو دیکھیے ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی بکری ہے، بھیڑ ہے،
کوئی بحث نہیں ہے انسانوں کے درمیان کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے ان 8 جوڑوں کو لے کر سوال کیا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے، یعنی یہ تو انسان ہمیشہ سے کھاتے رہے ہیں، واضح ہے بالکل، لیکن دیکھیے شبہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ بکری ہم ذبح کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی موت سے مر گئی، جانور تو حلال تھا نا، اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جائے؟ یعنی ہمارے چھری پھیرنے سے بھی موت ہی آئی ہے، اس کے مثلا گر کر مرنے سے بھی موت ہی آئی ہے، طبعی موت مر جانے سے بھی موت ہی آئی ہے، تو مر گئی، گوشت تو اسی جانور کا ہے نا، یعنی وہی بھیڑ وہی بکری، پرابلم کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ دیا کہ یہ حرام ہے۔ اب کیوں ہے یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہے، یعنی آپ پیالہ بھریں اور پی لیں، کیوں سوال پیدا ہوا؟ اس لیے کہ انہی جانوروں کا خون ہے جو بالکل حلال ہے، یعنی آپ ان کی ہڈیاں بھی چچوڑتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، انہی کے اندر ہے نا یہ خون، تو اس وجہ سے جائز حلال جانوروں کا خون ہے، تو اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ اس پر فقہی بحث کی جا سکتی۔ اچھا، سور کا گوشت، کیا پرابلم پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ سور اپنی صنف کے لحاظ سے بکری کی صنف میں سے ہے، یعنی جس کو قرآن بہیمۃ الانعام کہتا ہے، یہ چرندے جو ہیں انہی میں سے ہے، لیکن کچلیاں بھی ہیں اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو اب صنف کے لحاظ سے ایک بالکل جائز جانور ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسری خصوصیت ایسی ہے جو سوال پیدا کرتی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو بیان کر کے کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ان میں ضمیر اگرچہ واحد ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ جو عام طور پر ضمیر آ جاتی ہے بہت سی چیزوں کے لیے، یا یہ کہ جمع کی ضمیر پروناؤن استعمال کر دیا جائے، یہ نہیں کیا۔ قرآن مجید کی عربی کا ایک اسلوب ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، ان میں ضمیر اگرچہ واحد ہے لیکن اس کا تعلق تینوں ہی چیزوں سے ہے۔ یہ واحد اس لیے آئی ہے کہ ایک ایک چیز کی طرف فردن فردن لوٹانا پیش نظر ہے، یعنی جو عام ہماری زبان ہے اس میں ہم زیادہ چیزوں کے لیے ضمیریں استعمال کرتے ہیں جو جمع کے لیے آتی ہیں، اسی طرح عربی زبان میں دو کے لیے بھی الگ ضمیر موجود ہے جس کو مثنیٰ کی یا تثنیہ کی ضمیر کہتے ہیں، اور کوئی ایک چیز ہے تو اس کے لیے ہم واحد ضمیر استعمال کرتے ہیں، ضمیر پروناؤن جو آپ انگریزی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں بعض اوقات بہت سی چیزوں کے لیے واحد ضمیر آ جائے گی، مقصد کیا ہوگا کہ ایک ایک چیز کی طرف الگ الگ اشارہ کرے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو یہ ذرا منفرد اسلوب ہے زبان کا، اس لیے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا فَإِنَّهُ رِجْسٌ کا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز سے متعلق میں نے اشارہ کر دیا، اب ذرا اس کی تفصیل میں وہ نوٹ دیکھ لیجیے جو میں نے لکھا ہے۔ لوگ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے، یعنی جن کو وہ کھانے کی چیزیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی فطرت ہی میں وہ اباء موجود ہے، وہ فطرت ہی میں ممنوع ہے، ان کے بارے میں انسانوں کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ زیر بحث نہیں۔ جن چیزوں کو کھانے کی چیزیں سمجھ سکتے تھے، جن کو طیبات خیال کر کے کھانے کی چیز سمجھ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے تھے، ان میں سے یہی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ یہ کیوں اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ یہاں کہا ہے کہ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا ان کے سوا، اور دوسرے 3 مقامات پر اس کے لیے انما کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ تو صرف کا تعلق، میں نہیں پاتا کا تعلق اصل میں مشتبہ چیزوں سے ہے جن کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، جو طے شدہ حرام ہے وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب ان 4 چیزوں کو کیوں کیا؟ خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ خون پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا،
تو درندگی کو آپ ایک لفظ کے طور پر دیکھ لیجئے، یعنی تمام چرندے حلال ہیں، تمام درندے کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کوئی صفت ہے نا ان جانوروں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم درندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے خون کو اس لیے کہ درندگی کی طرف مائل کرتا ہے، مردار کو اس لیے کہ طبعی موت مرنے سے خون رگوئی میں رہ جاتا ہے۔ یعنی کیا فرق ہوا میرے ذبح کرنے سے اور طبعی موت مرنے سے؟ ایک ہی فرق واقع ہوا، خون رگوں میں رہ گیا ہے۔ اس لیے ذبح کا بھی کوئی ایسا طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے جس سے خون نہیں نکلا تو وہ میتہ کے حکم میں چلا جائے گا، خون سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ سنت قائم کی گئی کہ تزکیے کے بغیر، یعنی خون نکالے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ حلال ہے جانور، تو اس شبے کو زائل کر دیا کہ اس کی رگوں میں چونکہ خون رہ جاتا ہے، خون حرام ہے، درندگی پیدا کرتا ہے، وہ درندگی کی طرف مائل کرنے والی چیز رگوں میں رہ گئی ہے، تو اس لیے مردار کو بھی حرام کر دیا۔ مردار کو اس لیے کہ طبعی موت مرنے سے خون رگوں میں رہ جاتا ہے۔ سور کو اس لیے کہ اگرچہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، یعنی چوپایوں میں سے ہے، بکری کی صنف میں سے ہے، گوٹ کی سپیشیز میں سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علم اس پہ متفق ہے، اور دنیا میں واحد جانور ہے جس میں یہ اشتباہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں، حلت لکم بہیمۃ الانعام، مگر درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، یعنی اسی طرح کچلیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ تین چیزیں ہوئیں، ان کے بارے میں کہا یہ ناپاک ہیں، اور پھر فرمایا کہ او فسقن احل لغیر اللہ بہی، یا خدا کی نافرمانی کر کے کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ جانور حلال، تزکیہ بھی ہو گیا، خون بھی نکال دیا، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ اس نے اس کو حقیقت کے لحاظ سے غلیظ کر دیا، خون رہ گیا رگوں میں، تو اس کو رجس کہا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی نے اس کو نجس کر دیا، یعنی یہ عقیدے کی نجاست ہے جو اس کو لاحق ہو گئی۔ جانور پاک تھا لیکن عقیدے کی نجاست نے ناپاک کر دیا، تو کہا او فسقن، یعنی اللہ کی نافرمانی نے یہ کر دیا۔ چنانچہ لکھا ہے اور ذبیحہ لغیر اللہ کو اس لیے کہ یہ صریح شرک ہے، یعنی جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو اس لیے کہ یہ صریح شرک ہے جس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جو خدا سے سرکش ہو گئے ہوں۔ چنانچہ جانور پاک بھی ہو تو علم و عقیدہ کی یہ نجاست اسے ناپاک کر دیتی ہے۔ آیت میں فسقن کا لفظ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے فسق کا لفظ استعمال کیا، نافرمانی نے اس کو، خدا کے مقابل میں سرکشی نے، شرک نے اس کو نجس کر دیا، پاکیزہ نہیں رہنے دیا۔ اور ان جانوروں کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کسی میں خون رہ گیا، خون کو پینا ممنوع کر دیا گیا، اور کسی جانور میں درندگی کے آثار پائے جاتے ہیں تو اس کو بھی۔ تو اس سے گویا یہ واضح ہو گیا کہ جو اصول یہاں کار فرما ہے، ہم پلٹ کے اسی پر بہت سی دوسری چیزوں کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے یہ رہنمائی بھی ہم کو حاصل ہو گئی۔ اس میں ابھی کچھ بحث باقی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب حدیث الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث پر جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں یہ جنت کے اعمال کا باب ہے۔ علم النبی کے عنوان سے جو حصہ اس وقت زیر تحقیق ہے یہ اسی کی کچھ روایات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک بشارت کی روایت ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں
جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ فرمائی کہ انسان پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ اس کا پروردگار، اس کا خالق تنہا وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ادنا درجے میں بھی کوئی شائبہ شرک اس کے علم یا اس کے ایمان میں باقی نہ رہے۔ یہ بنیاد ہے اس چیز کی۔ یہ کیوں فرمایا؟ قرآن مجید میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جس گناہ کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جتنے بھی باقی گناہ ہیں اگر آپ غور کریں تو ان کے محرکات انسانی فطرت میں بعض اوقات اضطرار کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی کسی آدمی کو شدید اشتعال آ گیا، اس نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کر دیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا، اس نے کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کو گالی دے دی، یہ سب جرائم ہیں جتنے بھی ہیں۔ لیکن شرک کے لیے انسانی فطرت میں سرے سے کوئی داعیہ ہی نہیں، یہ سیدھا سیدھا اللہ پر افطرا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے یہ کہا ہے کہ یہ بے لذت گناہ ہے، یعنی گناہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی سوچا ہی نہیں اس بات پر کبھی آدمی نے کہ میں اس کائنات کے بارے میں اس کے لیے تو مجبور ہوں کہ اس کا ایک خالق مانوں، اس لیے کہ کائنات میں جو بے پایاں حکمت ہے، کائنات میں جو نظم ہے، کائنات جس طرح کی عظمت رکھتی ہے، کائنات جس طریقے سے ہمارے سامنے اپنے اسرار کھولتی ہے، زندگی کو جیسے ہم پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جس طرح کے علم اور حکمت کو اس میں نمایاں دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں تو یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ خالق کے شرکا بھی ہونے چاہیے، یہ تو خالق ہی بتائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ شرک کیوں ممنوع ہے۔ وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ لَهُ سُلْطَانًا، یعنی جس کے حق میں سرے سے کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، یعنی اللہ نے شریک ٹھہرایا ہے تو اللہ کو بتانا چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، فلاں کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے نہیں بتایا، عقل تقاضا نہیں کر رہی، فطرت کہہ نہیں رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہے کیا؟ تو اس لیے جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ یعنی انسان کس بنیاد پر شرک سے متعلق عذر معذرت پیش کرے گا؟ بنیاد کیا ہے؟ یعنی مجھے اشتعال آ گیا تھا، میرے اندر جنسی ہیجان پیدا ہو گیا تھا، میں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، میرے اندر مال کی ہوس تھی، میں بھوکا تھا، یا مجھے ویسے ہی کوئی چیز چاہیے تھی، میں نے کسی کا گھر توڑ دیا تھا، کیا کہے گا اسی جواب میں؟ ان سب چیزوں کے لیے تو کوئی آپ عذر پیش کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں، قبول ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو سری جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھ دیا گیا ہے اور اپنی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو فلاں حیثیت دی ہے، فلاں کو فلاں مقام دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ توجہ دلانی پڑتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس جرم سے انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یہاں جو بات بیان ہوئی ہے حدیث میں وہ یہ ہے، پاک کر لیا، یعنی اس نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مان لیا کہ میرا ایک ہی پروردگار ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی بادشاہ ہے۔ وہ جو سورہ ناس میں ہم کہتے ہیں نا، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بادشاہ وہی ہے، معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو اس روایت میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدیہی ہے۔ ایسا شخص جو اس درجے میں توحید کو مانتا ہو وہ خدا کے مقابلے میں سرکش نہیں ہو سکتا، گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، سرکش نہیں ہو سکتا۔ اس کا معاملہ وہی ہوگا جو قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ کسی موقع کے اوپر جذبات سے مغلوب ہو کے، یعنی انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں نا، بہت سے داعیات ہیں، ان سے مغلوب ہو کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کا، ثم یتوبون من قریب، فوراً اپنے رب سے توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ندامت، یہ استغفار، یہ خدا کی طرف فوری رجوع، یہ معافی کی طلب، یہ ممکن نہیں ہے کہ توحید پر سچے ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے۔
لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر دینا ہے۔ ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں پورے شعور کے ساتھ جانتا ہے کوئی معبود نہیں۔ یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کا امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے گا۔ جب سرکشی اختیار نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، لوٹے گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، لازماً ہوگا۔ اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے گا کہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں، نہیں، وہ پورے شعور کے ساتھ مانتے ہی نہیں، انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو کلمہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طریقے سے والدین نے ایک منتر ہے جو سکھا دیا ہے، وہ ان کے شعور میں نہیں اترتا۔ تو شعور میں جب اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مان لیا کہ میں ایک بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کی بادشاہی میں رہ رہا ہوں، قیامت میں تنہا اسی کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، مجھے اسی سے ملاقات کرنی ہے، وہ تنہا معبود ہے، وہی مالک ہے، کوئی وہاں کھڑا ہو کے مجھے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ہے اصل میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم۔ جب یہ علم ہو جاتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کا نتیجہ پہ جنتی ہے، یعنی پھر آدمی کہیں پھسلے گا، گرے گا، اٹھے گا، توبہ کرے گا، آخری نتیجہ وہی ہے۔ تو بعض موقعوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اجمال میں فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ قرآن ساتھ دے کے گئے ہیں جس میں تمام چیزیں متعین طور پر بیان ہو گئی ہیں، ان کو قرآن سے الگ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کے پورے فریم میں رکھ کے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کو پوری زندگی میں بیان کر دیتے ہیں تو بعض موقعوں پر کوئی اشارہ کرتے ہیں، کوئی نتیجہ بیان کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اندر رکھ لینا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس پر مزید ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہی بشارت قرآن میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، یعنی وہ بھی کسی قاعدے ضابطے کے مطابق ہوں گے، لیکن وہاں بخشش کا امکان ہے۔ کسی کا کوئی عذر، کسی کی غلط فہمی، کسی کا کوئی داعیہ زیر بحث آ سکتا ہے وہاں، لیکن یہاں کیا چیز ہے جس کو پیش کریں گے؟ تو اس موقع پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شرک اصل میں ہے کیا، یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، تو اس کی ایک واضح تعریف ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شرک کیا ہے تو پھر ہی اس کا امکان ہے کہ وہ اس بڑے گناہ سے بچ بھی سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ شرک کیا ہے تو پھر یہ توقع ہے کہ وہ توحید پر اس پورے شعور کے ساتھ قائم بھی رہے جس کا یہ عظیم صلہ بیان ہوا ہے۔ جنت معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اسی کی منادی کر رہے ہیں۔ تو اس کو چند الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کر دوں، اور وہی یہاں نقل کیا ہے۔ یعنی پورے شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے مسیحیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور مان لیا، ہمارے صوفیوں نے پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور کہہ دیا۔ یہ خدا کی ذات سے کسی کو قرار دینا ہے، اور نہ خدا کسی کی ذات سے، یعنی یہ دوسری تو بالکل ہی بدیہی بات ہے۔ جب وہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اول و آخر ہے تو وہ کسی چیز سے صادر نہیں ہوا، اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یعنی نہ خلق میں، تخلیق کے عمل میں کسی کا کوئی حصہ ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے میں کوئی شریک ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو، فرشتے اس کائنات کا نظم چلانے میں شریک نہیں ہیں، پابند حکم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ جو حکم دے دیا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں جا کے، یا اس کا نفاذ کر دیتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔
تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یعنی کسی ایسے معاملے میں تعویلیں کرتے ہیں لوگ بالعموم، کوئی خلق میں شریک نہیں ہو سکتا. آپ کو بچہ اللہ ہی نے دینا ہے، اس کی خلق میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. نظم امور میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. کائنات کا جو نظام چل رہا ہے جس کے تحت آپ دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا اللہ کے فیصلے ہیں. اب اس سے نیچے آ جائیے. خلق اور امر کے معاملے کو اگر آپ نے جان لیا، نیچے ہم انسان ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دو بنیادی باتیں ہیں جو اصل میں ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ نہ اللہ کسی کی ذات سے ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز ہے، اور نہ خلق اور امر میں اس کا کوئی شریک ہے. خلق یعنی تخلیق کا عمل، کریشن کا عمل، جیسے بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور نہ اس دنیا کی تدبیر امور میں، اس کے معاملات کو چلانے میں کسی کا کوئی ہاتھ ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے، اس کو بھی ہم آئندہ دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ. میں اب سوالوں کے لیے حاضر ہوں. آپ لوگ 10 سے متعلق بھی سوال کر سکتے ہیں اور ہماری روایت کے مطابق غیر متعلق بھی. جی ارشاد. غامدی صاحب، یہ سوال میرا یہ آیت میں جو خون مشتبہات میں شامل ہے، انسانی جو تہذیب ہے اور جو انسانی تاریخ ہے، اس میں بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ خون ہمیشہ سے انسان اباہی کرتا رہا ہے اس سے، بلکہ جو لوگ تہذیب سے دور رہتے ہیں شاید یہ ایک طرح کی نشانی بن گیا ہے کہ وہی اصل میں خون پیتے ہیں. عام انسان جو تہذیبوں میں رہتا ہے وہ کبھی خون نہیں پیتا. تو اس کو خاص طور پہ اس مشتبہات کی لسٹ میں شامل کرنا، اور پھر جو آپ نے اس کا رشتہ مردار سے بتایا ہے، وہ تھوڑی سی اس کا آپ غور فرمائیے کہ ہماری جو یہاں ساری بحث مسیحیوں سے ہو رہی ہے اربوں کی تعداد میں، صرف یہی ہے کہ خون نکلنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی پیالہ بھر کے خون پی لے، ایک یہ کہ خون کے بارے میں یہ حساسیت ہو کہ اس کے قریب نہیں جانا. تو یہ حساسیت نہیں ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ لوگ پیالہ بھر کے خون تو نہیں پیتے، وہ شاید کچھ لوگ جن کی فطرت بالکل ہی بگڑ جائے وہ یہ کرتے ہیں، لیکن خون کے بارے میں یہ خیال کہ یہ اصل میں درندگی کی علامت ہے اور اس کو ہر حال میں نکلنا چاہیے جانور سے، یہ شعور تو نہیں ہے. لیکن خون کے ساتھ اگر بہتی کی صفت لگا دی جائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کہیں وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ بہرحال آپ خون سے کتنا ہی گوشت کو صاف کر لیں وہ کچھ نہ کچھ لگا ہوا رہ جاتا ہے. تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس مشقت میں نہیں ڈال رہے کہ آپ نچوڑ کے نکالیں. مطلب یہ ہے کہ خون کی حرمت بیان کر دی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے آپ کو قریب نہیں جانا. اب اس کے بعد اس کے اطلاق کی جو صورتیں ہوں گی ان میں پھر ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جی میرا سوال بیچارے سور کے متعلق ہے. اللہ نے جب واضح لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا، تو ہم مسلمان اس کے دشمن کیسے ہوتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی اسی کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں الٹ صورتحال ہو گئی. یہ صرف مسلمان عام لوگوں میں نہیں ہوئی، علماء میں ہو گئی. یعنی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا ہی نجس جانور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کر کے اس کی حرمت بیان کی ہے، جبکہ صورتحال یوں نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو جانور واضح طور پر حرام ہے ان کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جانور تھا جس سے متعلق بحث ہو سکتی تھی، مشتبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ بھی حرام ہے. اس کو گھر میں رکھنا اور ایز اے پیٹ یا
ڈیرے پہ رکھنا. آپ اندازہ کیجئے کہ شیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے نا, جی اور لوگ اس کی کھال جان ماز بنا لیتے ہیں. جی جی سور کے ساتھ اسپیشل وہ اس کی وجہ یہی میرا فالو. مذہبی یا دینی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل. یعنی یہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح شیر حرام ہے, جس طرح چیتا حرام ہے, جس طرح دوسرے جانور حرام ہیں. ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی, اس کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. ایسے ہی جیسے خون کے بارے میں یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ اس درجے کی نجس چیز ہے کہ اس کا کوئی گھونٹ نہیں بھر سکتا آدمی, تو بتا دیا گیا کہ نہیں, یہ ہر حال میں ممنوع ہے. اسی طرح مردار سے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ اندر رہ جاتا ہے خون, تو ویسے تو جانور جائز ہے نا, بکری ہے, بھیڑ ہے, جائز جانور ہے, تو اس لیے وہ بھی سب مشتبہات ہے. ایسا ہی معاملہ اس چوتھی چیز کا بھی ہے, وہی جائز جانور تھا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کہا جائے نا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز ہے, تو وہ کہتے ہیں ہے تو چاول ہی نا. تو یہ اشتباہ ہے جس کو چوتھی چیز میں دور کیا گیا ہے. دوسرا اسی کے متعلق ہے کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے سور کے جو بکری اور درندگی والا, وہ عقل کو بہت اپیل کرتا ہے. اس کے پیچھے یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے نتیجہ, کہیں لکھا ہوا ہے یا آپ نے یہ عقلی آپ کا استدلال ہے یا؟ نہیں, وہ قرآن مجید میں یہ جو سارا حرام حلال کا فلسفہ ہے, اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی چیز درندگی ہے. جی تو یہ رہنمائی تو قرآن مجید کے اشارات سے ہو جاتی ہے. جی اب یہ سوال تھا کہ اس کی حرمت کی وجہ تو لازماً درندگی ہی ہے, یہ تو قرآن سے واضح ہو گیا, تو پھر کیا پرابلم ہے, یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کو اسے واضح کرنا پڑا. تو یہ بات جو ہے, تو آپ سور کے بارے میں کوئی کتاب اٹھائیں, ہر ایک مل جائے گی. یعنی وہ پہلی بات کے واضح ہونے کے بعد تو اٹھاتے ہی معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے غلط جگہ سے غور کیا, تو کسی نے اس بیچارے کی تعلقات زن و شوق کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی, کسی نے کوئی اور معاملہ شروع کر دیا. اس میں کچھ بھی نہیں. درندے ممنوع ہیں. یہ جانور ہے جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ درندوں میں سے ہے, چرندوں میں سے ہے, بس اس کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ. تو میری رہنمائی تو قرآن سے ہوئی. قرآن سے جب رہنمائی ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا, یعنی جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ درندگی ہی باعث ہے, تو آپ پھر اس جانور کے بارے میں جاننا چاہیں گے نا کہ یہ کیا ہے. تو وہ آپ کوئی کتاب اٹھائیں, اس میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو, تمام ماہرین بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ واحد جانور ہے دنیا میں جو بکری کی صنف سے ہے, لیکن گوشت کھاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. غالب صاحب یہی دلیل کافی نہیں تھی جاننے کے لیے کہ سور کھانا حرام. جب ہم اس کو آپ کی دلیل کو اگر دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں جو پروڈکشن ہوتا ہے, جو ڈیلی جس طریقے سے تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بس یوں ہی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرام ہو گئی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. تو آپ کی اس فردر جو دلیل آپ دے رہے ہیں کہ اس کے بھائی ہر چیز کی حکمت جانیں گے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ ناپاک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود دلیل دے رہے ہیں. انہوں نے بات یہاں ختم نہیں کی کہ یہ حرام ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو اب آپ بتائیں کیوں ناپاک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو پروڈکشن ہوتا ہے پورک کا, وہ درندے کھاتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کی اس دلیل کو بہت زیادہ مضبوط ہم کیوں سمجھیں, جب کہ ہم آلریڈی سب سے آپ میری کسی دلیل کو بھی مضبوط نہ سمجھیں, لیکن سوال اس پر کریں نا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے. یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی حکمت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ حکمتیں تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. آپ وہ سوال کریں جو آپ کر رہے ہیں. آپ تو اصل پر حملہ آور ہو گئے کہ نہیں, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ذبیحہ لغیر اللہ کو اس لیے حرام کیا ہے کہ تم سری نافرمانی کر رہے ہو میری. اچھا خاصا پاکیزہ گوشت تھا اس کا, تم نے میرے سوا کسی اور کا نام لے کے اس کو حرام کر دیا. تو استدلال کر رہے ہیں نا, دلیل دے رہے ہیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, روکا ہے کلام کو بیچ میں, روک کے کہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں, جانتے ہو کیوں حرام کی ہیں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ, اس لیے کہ ناپاک ہے. اچھا لابسٹر اور جھینگے بھی اسی گرے ایریاز میں آتے ہیں؟ نہیں, آپ اسی سوال پر جائیے جو آپ کا سوال, اس کا جواب میں دوں گا. لیکن اس کے نتیجے میں یہ صورتحال الٹ دی آپ نے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمت جاننی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں جاننی؟ Excuse me, we have one question from Zoom as well, if you can stand by. Irfan Shahid, please speak up. جی السلام علیکم سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی میں سن رہا ہوں. سر میرا یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ خون نکالنا جو ہوتا ہے وہ مقصود ہے, تو کیا جانور کے گلے کو ذبح
کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر آئندہ زمانے میں یا ابھی کوئی نکال لیا جائے جسے خون اس سے زیادہ اچھے طریقے سے نکالا جا سکتا ہو، تو کیا ہم وہ گردن سے ذبح کرنے پر ہی اصرار کریں گے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ان کی بات مکمل ہو جائے۔ سوال میں نے آپ کا نوٹ کر لیا، تو میری بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو لازماً جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بیان کرتے ہیں، خود اس کی تفصیلات ہم کو جاننی ہوتی ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ کسی جانور کو، مثلا آپ نے شیر کو گھاس پر لگا لیا، اس سے اس کی فطرت نہیں تبدیل ہو جاتی۔ تو قرآن مجید نے حرمتیں جو قائم کی ہیں وہ اصل پر قائم کی ہیں، وہ قائم رہیں گی اپنی جگہ کے اوپر۔ تو آپ نے سور کو پاک صاف رکھنا شروع کر دیا، ویسے میں نے تو سارا انگلستان پھر کے دیکھا، ہر جگہ غلاظتی میں پڑا ہوا دیکھا تھا، اس لیے یوں نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ جو میزان کا باب ہے خور و نوش کے بارے میں، اس میں وہ روایت میں نے نقل کر دی ہے۔ خود حضور سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے ذبح کا خاص طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی جو رائج طریقہ ہے ذبح کا یا نہر کا، وہ پہلے سے امتوں میں جاری ہے، اس سے خون نکل جاتا ہے بالکل۔ اگر آپ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور پوری طرح گردن نہیں کاٹتے تو اس میں جانور تڑپتا ہے تو سب خون نکل جاتا ہے رگوں سے۔ نہر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا نیزہ مار دیتے ہیں اور اس سے ایک بڑا سوراخ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے، اور خون نکل جاتا ہے اور جانور مر جاتا ہے۔ یہ طریقہ رائج طریقہ ہے، لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اسی طریقے کی پابندی ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی بھی طریقے سے خون نکال دیں، خون سے جانور کے گوشت کو پاک ہونا چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ عام طور پر ایک اچھا طریقہ ہے، رائج ہے پہلے سے، لیکن بتا دیا وہ حدیث میں نے نقل کر دی ہے، اس کو آپ میزان کے خور و نوش کے باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے چاہو خون نکال دو، گوشت کو خون سے پاک ہونا چاہیے۔ میری ایک سوال اس میں یہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے قرآن کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ تعبدی امور سے متعلق ہے کہ بھئی جیسے شرک کو ایک وہ لیا گیا ہے کہ وہ ایک عبادت کے اندر جو کرتے ہوئے کوئی گوشت جب ذبح کیا جائے یا ذبیحہ کر کے تسمیہ کر کے بھی اگر اس کے بعد بھی تھان پہ ٹانگ دیا جائے تو وہ بھی ایک عبادت کی طرح سے، تو اس کی وجہ سے یہ حرام۔ تو اس کو یہ تعمیم عام گوشت پہ کیسے ہوتی ہے تسمیہ کی جو آپ کرتے ہیں، کہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ورنہ تو اگر آپ اللہ کے نام لے کے کر رہے ہیں، اللہ کے نام دے رہے ہیں، تو ایک طرح تعبدی عمل ہے، تو اس کو تو آپ کو بیچنا نہیں چاہیے، اس کو تو پھر آپ کو غیر مفت بانٹ دینا چاہیے۔ تو وہ یہ سوال ایک میرے دماغ میں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، یہاں ذبح کرنے کا طریقہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، وہ الگ سے سنت میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو آپ تسمیہ بھی کریں گے، آپ تزکیہ بھی کریں گے، عام گوشت کے لیے یعنی ہر موقع کے اوپر جب بھی آپ ذبح کریں گے، یعنی یہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر گوشت آپ نے حاصل کیا تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بالکل حرام ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ یہ حرمت بیان ہو رہی ہے، جانوروں کو کیسے ذبح کرنا ہے، ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام کی سنت میں بیان ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جب سنت کی فہرست مرتب کی ہے تو اس میں معاشرت کے احکام بھی بیان کیا، تزکیہ کو بیان کیا، یعنی یہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ کیسے گوشت حاصل کریں گے جانور سے، تو اس میں تزکیہ بھی کریں گے، تسمیہ بھی کریں گے، دونوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ابھی جو سوال ہوا وہ کس چیز کے بارے میں ہوا، وہ سوال یہ تھا کہ گوشت سے خون کیسے پاک کیا جائے گا، ذرا حال ہے کہ یہاں تو زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی یہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ زیر بحث ہے کہ مردار حرام ہے، یہ زیر بحث ہے کہ خون کو پینا حرام ہے، لیکن اب ہم نے یہ سمجھا اس کے اندر سے کہ یہ در حقیقت وہی جو سنت قائم کی گئی ہے اسی کے اطلاق کا منفی پہلو بیان ہو رہا ہے، یعنی چونکہ گوشت کو خون سے پاک رکھنا ضروری تھا، اس وجہ سے میتا میں وہ خون سے پاک نہیں ہو سکا تو حرام کر دیا اس کو۔ مردار کی حرمت کی وجہ ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کی۔
وہ سنت کیوں قائم کی گئی ہے؟ وہ سنت اس اصول سے پھوٹی ہوئی ہے کہ طیب ہونا چاہیے جانور کو، پاک ہونا چاہیے ہر حال میں۔ سنت کی کسی خلاف ورزی سے کوئی چیز مطلقاً حرام ہو سکتی ہے آپ کے اصول کے؟ یہ میں ابھی گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ اصول سمجھ لیے یہ کہ جو قرآن مجید نے قاعدہ قائم کیا ہے، پہلے وہ قاعدے سے چلیے۔ طیبات حلال ہے، تمام خبائث حرام ہے۔ جو جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ انہیں خون سے پاک کر کے طیب بنانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی جو قرآن نے اصول قائم کیا، انبیاء نے اسی کو ایک سنت کی شکل دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ طیبات کھانے ہیں، تو یہاں یہ بتا دیا کہ مردار حرام ہے۔ باعث کیا ہے مردار کے حرام ہونے کا؟ خون رہ گیا اس کے اندر، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب اس کو الٹ دیجئے تو آپ اصل پر چلے جائیے، کیونکہ یہاں تو زیر بحث یہ ہے کہ اللہ نے حرام کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جانوروں سے گوشت حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا بتایا ہے کہ ان کو میرے نام پر ذبح کرو اور ان کو خون سے پاک کرو۔ چنانچہ خون سے پاک کرنے کا یہ جو عمل ہے، یہ ایک سنت کے طور پر جاری ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی آدمی خلاف ورزی کر دے اس کی، تو اگر آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ لیجیے، تسمیہ اور تزکیہ۔ سنت کیا ہے؟ آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، آپ نے خون سے پاک کرنا ہے۔ تو جب آپ نے خون سے پاک نہیں کیا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ حرام ہو گیا۔ تو اب دیکھیے، تھی تو سنت نا، خلاف ورزی ہو گئی اس کی۔ میتا کیوں حرام ہو گیا ہے؟ اس لیے خون سے پاک نہیں ہوا، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے نا۔ یعنی سنت قائم کی گئی کہ تسمیہ ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، خون سے پاک ہونا چاہیے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے۔ تو اب قرآن مجید جب حرمتیں بیان کرنے لگا تو اس نے کہا کہ تزکیہ چونکہ ضروری تھا، یہ تم پر لازم کیا گیا تھا، تم نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے، تو جانور حرام ہو گیا ہے، تزکیہ نہیں ہوا۔ اسی کو سورہ مائدہ میں مزید واضح کیا کہ تم نے جانور کو چھوڑا، شکاری جانور ہے، چھوڑ دیا اس کو، لیکن اگر اس نے اس کو مار لیا اپنے لیے تو الا ما زکیتم، پکڑ کے تم نے ذبح کر لیا، وہی تزکیہ، وہی لفظ استعمال کیا، تو پھر حلال ہوگا تمہارے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیے کی شرط کی خلاف ورزی کے بارے میں تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ وہ شرط کی خلاف ورزی ہوگی تو حرمت واقع ہو جائے گی۔ اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی بحث نہیں رہی نا، کہ جو تزکیہ اور تسمیہ کی دو شرطیں تھیں، ان میں سے ایک کی خلاف ورزی کے بارے میں تو قرآن نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ درستہ کے طریقے پر بتا دیا کہ نہیں، اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں حرام ہو گیا جانور۔ بالکل یہی صورتحال دوسری بات کے بارے میں بھی ہے۔ یعنی عربوں نے ایک بدعت ایجاد کی، اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں جانور پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ تو قرآن مجید نے اسی سورہ میں بتا دیا کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے، وہ کسی جگہ بھی ذبح کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں توہم قائم کر لیا گیا ہے، وہ حلال ہے، کھا سکتے ہو تم، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو مت کھاؤ۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب بھی قرآن مجید نے دے دیا۔ تو اس وجہ سے دونوں کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ اب صرف ایک ہی چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے جس میں کچھ رعایت مل سکتی ہے، اور وہ رعایت بالکل دین کے اصول پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی جانور کا تزکیہ کیا گیا ہے، لیکن کسی شخص نے سہون یا لا علمی میں تسمیہ نہیں کیا، تو آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ تزکیہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو قولی نہیں ہے، یعنی خون سے پاک ہونے کے بارے میں اگر آپ نے غلطی کی ہے تو وہ ناپاک تو ہوا پڑا ہے نا آپ کے سامنے، لیکن تسمیہ چونکہ زبان سے ادا کیے گئے الفاظ تھے، ایک آدمی نے لا علمی میں سہون یہ الفاظ ادا نہیں کیے، اللہ کا نام نہیں لیا، تو ہم لے لیں گے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ جانتے بوجھتے آدمی کہے کہ میں نہیں لوں گا اللہ کا نام، تو میرے نزدیک تو جو آدمی جانتے بوجھتے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کروں گا، وہ اس سے بڑے فسق کا ارتکاب کرتا ہے جس پر اگلا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہاں پہ تو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں ایسا کرتے ہیں، لا علمی میں ہی نام نہیں لیتے، جیسے امریکہ میں اور تزکیہ تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کوئی آدمی اس پہ یہ رائے قائم کرتا ہو، میرے نزدیک تو بالکل یعنی علی علم یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کے سینٹ پال نے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ضروری ہے تو اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میرے خیال میں بڑے لا علم ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں، تو لے لیں اللہ کا نام لے کے، لیکن تزکیہ کا اہتمام تو ہر حال میں ہوگا۔ میدا کی شکل جی نکل سکتی ہے میدا کی، کہ اس میں خون تزکیہ ہو کے میدا کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ وہ تو بحث نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ کیا شکل ہوگی؟ یعنی جانور زخمی ہو کے مر گیا، جانور خون بہہ گیا اس پہ، خون بہہ گیا، نکل گیا خون، ہو گیا پورا اطمینان کے خون نکل گیا، یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ اطمینان ہو گیا ہے پوری طریقے سے، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس طریقے سے ذبح کرنا پڑے گا جس سے خون نکلے، یا کسی اور طریقے سے خون کے نکلنے کا پورا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس معاملے میں پھر تسمیہ کا چونکہ اہتمام نہیں ہوا، اس کے لحاظ سے حرام نہیں ہوگا؟ تزکیہ بھی ضروری ہے، تسمیہ بھی ضروری ہے، یعنی یہ تو قرآن مجید نے دونوں پہلوؤں سے بات واضح کر دی ہے کہ نہ وہ قابل معافی ہے نہ یہ قابل معافی ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ اب یہ ایک ضمنی فقہی بحث ہو گئی کہ آپ نے ایک حسن ظن قائم کر لیا کہ فلاں فلاں قوم کے لوگ تو اصل میں لا علمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے، تو چلیے ہم چونکہ ایک قولی چیز ہے تو تزکیہ انہوں نے کر لیا، تسمیہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس پر کسی کا اطمینان ہے تو وہ اپنے اطمینان کے مطابق عمل کرے۔ میرے نزدیک تو پوری مسیحی قوم نے باقاعدہ خدا سے سرکشی کر کے اس کی شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس وجہ سے میں تو اس کو بالکل فسق سمجھتا ہوں ہر حال۔ خون تو کسی اور طریقے سے بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو ذبیحہ کا طریقہ ہے وہ خاص طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں اگرچہ جانور تڑپتا ہے لیکن اس کو اس سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ جی ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی ذبیحہ اور نہر جو ہے وہی، ذبیحہ اور نہر جو ہے وہ طریقہ ہی رائج طریقہ ہے، لیکن خود رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خون نکال دو، جانور بالکل پاک ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ یہ خود اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا جواب ہے، اور میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے، حدیث ہے، یہ میں نے نقل کر دیا خورونوش میں، حضور سے سوال پوچھا گیا ہے، آپ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اس لیے اس میں تو اب کسی کے کوئی کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے۔ اب ذرا اس حدیث کو دہرائیں گے، میں سننے سے۔ میری کتاب میزان میں خورونوش کے باب میں نقل ہو گئی ہے وہ حدیث بھی، اس کا ترجمہ۔ پڑھ لیجیے گا کبھی بات، آپ پڑھ لیجیے گا نا، میں نے اس کو دوہرانا ہو یہاں پہ۔ جی کتاب یہاں موجود ہے، اس کو نکال کے پڑھ لیجیے۔ جی فرمائیے۔ بعض چیزیں، ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے یہاں پہ ہر لحاظ سے، بعض چیزیں ہیں جو گوشت نہیں ہوتی، مثلا جیلیٹن ہے جو کہ یہاں پہ بہت سی چیزوں میں پایا جاتا ہے، اگر آپ کھول کے خود پڑھیں نا سارا تو کبھی کبھار دوائیوں میں، وائٹامنز میں، ہر قسم چیز میں پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرا اسی سے ایک اور سوال ہے کہ ہم کہیں باہر کھانا کھانے جائیں تو بہت سے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ سور کا گوشت بھی سرو کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، تو یہ معلوم کرنا کہ یہ مچھلی جو ہے کیا اسی فرائی پان پہ بنی ہے جہاں پہ سور بنا ہے، اس میں کچھ ان کا جو مکس ہو جاتا ہے، تو وہ اتنی ڈیٹیل پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے یا یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، یعنی دین کا مزاج یہی ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان سے آدمی کو بچنا چاہیے، جہاں ایک چیز واضح ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا پہلو بھی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر کسی جگہ آپ کو زیادہ اشتباہ لاحق ہو گیا ہے تو بس اجتناب کر لیجیے، لیکن یہ اس اجتناب میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک رائے قائم کرے، دوسرا دوسری رائے قائم کرے، اس کی گنجائش بھی رہنی چاہیے۔ اور ہم میں جس جگہ کسی چیز کی حیت تبدیل ہو گئی، کیمیکل تبدیلی آ گئی، بس وہاں حرمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کسی ماہر کو بتانی چاہیے کہ یہاں فی الواقع کیمیکل چینج ہو گیا ہے، مطلب آپ نے ایک حرام جانور کو زمین میں دبا دیا، اس کے اوپر سبزی اگ گئی تو وہ سبزی اب ناجائز نہیں ہوگی۔ آپ نے حرمت کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بھئی وہ جو مردار ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں خون لوگوں میں رہ جاتا ہے، تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر فرض مان کوئی مردار ہو اور اس کا خون کا وہ حصہ کاٹ لیا جائے جس میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، یا مطلب رگیں اس میں نہیں ہوتی، تو اگر صرف خون ہی وجہ ہے اس کی تو کیا وہ حصہ کاٹا جائے گا حلال جانور کا؟ اور اس کے ساتھ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ
کہ مسفوحاً سے کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو خون نکل جائے ذبح کے وقت تزکیہ کے وقت تو وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ یہاں مراد ہے، باقی جو اندر رہ جائے تو وہ مسفوح کے اندر نہیں آتا اور وہ حرام نہیں ہے. اور اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ تیر سے کوئی چیز مارتے ہیں تو اس کا خون اتنا نہیں نکلتا جتنا آپ اس کو اگر جو ہے ریگولر طریقے سے ذبح کریں. تو کیا سارا خون ہی اس کے اندر شامل ہے یا سرٹن ٹائپ آف خون مراد ہے جو حرام ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے اس طرح کے جو فقہی تنقیحات ہوتی ہیں یہ ہمارے ہاں کے علمی مزاج میں داخل ہو گئی ہوئی ہیں. میرا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی حرمت قائم کر دی ہے تو اس میں راستے نہیں نکالنے چاہیے. یعنی جس طرح سے بات بیان کر دی گئی ہے اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک جانور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا ہے تو وہ حرام ہے. وجہ اس کی واضح ہو گئی کہ چونکہ خون رہ جاتا ہے اس کے نتیجے میں. اب یہ کہ ہم اس میں اس کے کسی ایسے حصے کو تلاش کریں جس کے اندر خون کی رگیں نہیں ہوتیں پھر اس کی تحقیق کریں تو یہ میرے نزدیک ہیلہ بازی ہے. اس سے بچنا چاہیے. یعنی علی الاطلاق اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں بس اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کے متعلقات کے قریب کیوں جائے آدمی؟ یعنی ایسی کیا پیچیدگی واقع ہو گئی ہے کہ اب ایک زندہ جانور کو اٹھایا جائے. اس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ کسی جانور کی آپ نے کوہان کاٹ لی زندہ کو اس طریقے سے تو یہ چیز بھی بالکل جانور کو اذیت دینے کے مترادف ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. جب مر گیا ہے تو اب یہ کیسے معلوم ہوگا کون سے حصے میں خون نہیں تھا کون سے حصے میں خون تھا؟ تو دین کے احکام کا مزاج یہ ہے کہ اس میں بالاجمال جب روکا جائے تو آدمی کو دور رکنا چاہیے جا کے. یعنی اسی کو حضور نے واضح بھی فرمایا کہ اللہ کے محارم کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چراگاہ کے قریب قریب چرنا شروع کر دیا جائے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو اجتناب ہی کا مشورہ دینا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں. دوسری بات بالکل صحیح ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے رگوں میں اسی کو نکالنا مقصود ہے. جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اس کے بارے میں اسی لیے مسفوحاً کہہ دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی مشقت یا تکلیف مالا یطاق نہ بن جائے. کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھے طریقے سے ذبح کر کے بھی آپ گوشت گھر میں لائیں تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو خون مل جاتا ہے. یعنی کوشش وہی کرنی چاہیے اس میں بھی کہ جس حد تک آپ پاک کر سکتے ہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ اپنی شریعت میں یہی ہے کہ وہ بالاجمال ایک حکم دیتے ہیں. اس میں چھوٹی موٹی جزیات کے بارے میں عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا انہوں نے. تو یہ میرے نزدیک ہے. میں اس طرح کے معاملات میں جہاں حرمت اور علت زیر بحث ہو یعنی صریح حرام زیر بحث ہو وہاں یہی سمجھتا ہوں اور یہ قرآن سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں بالکل سیدھے رہے آدمی. اللہ نے ایک بات سے روک دیا ہے بس رک جائے. یعنی اس کی حکمت سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کے اندر سے کوئی تنقید نکالنے کی کوشش کریں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایک بوٹی تو ایسی مل گئی ہے جس میں خون نہیں تھا. تو یہ طریقہ میرے خیال کے مطابق دین کی روح اللہ کے حکم کے امتثال کی جذبے کے بالکل خلاف ہے. بندہ مومن کو اطاعت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے علی الاطلاق اللہ کے حکام کو ماننا چاہیے. آپ نے رجس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ناپاک ہے. تو جو مردار جانور بکری اگر مر جائے تو اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو پکڑنا یا اس کی کھال اتار لینا تو اگر وہ نجس ہے تو نہیں کھانے کے لیے ناپاک ہے. رجس للطعام ہے وہاں پہ. باقی جو حضور نے خود فرما دیا ایک دوسرے موقع کے اوپر آپ کے علم میں ہے حدیث میں ہے وہ حدیث بھی میں نے نقل کر دی ہے کہ ایک بکری مری ہوئی تھی تو آپ کہیں گزرے مدینے میں تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کی تم کھال اتارتے اس کو دباغت دیتے استعمال کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار تھی. تو آپ نے فرمایا اس کا گوشت ممنوع تھا اس کی باقی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی معنی نہیں. آخری کوشچن ہے جی وہ ہمارے ایک بھائی نے جیلاٹن کے بارے میں پوچھا ہے اور جیلاٹن میں سور کی بونز وغیرہ ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی لحم کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہڈیاں تو اس کے اندر آتی ہی نہیں ہیں ایک بات. اور دوسری بات جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پروسیس ہو جاتی ہیں تو وہ تو ہڈیاں اس میں رہتی نہیں ہیں کیمیکل بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جیلاٹن کو ہٹا کے اگر سور کی ہڈیوں کو صرف ہڈیوں کو کسی استعمال میں لایا جائے یا اس کی جلد کو کسی استعمال میں لایا جائے تو وہ کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ گوشت کے ساتھ ان کو بھی چبا لیتے ہیں. مرکنی ہڈیاں ہیں بعض
تو اس وجہ سے میں لحم کے لفظ کا اطلاقی پہلو جو ہے اس میں ہڈیوں کو شامل سمجھتا ہوں. تاہم کوئی آدمی اس طرح کی تنقید کرنا چاہے، آپ نے دیکھا نا یہ بھی ایک ذوق ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز نکال لی جائے سور میں سے کھانے کے لیے. جی استعمال تو زیر بحث ہی نہیں ہے. کھانے کے لیے، کھانے کے لیے ممنوع ہے، باقی استعمالات بالکل جائز ہیں. ویسے بھی یہ سوالوں کی حد تک ہوتا ہے، اتنی کوشش کو نہیں کرتا. یہ مل جاتے ہیں سب. یہ بڑی حیران کن بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ حیران کن بات ہے کہ جو جانور صریحاً حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یہ صریحاً حرام ہے، ان کے بارے میں یہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا. یعنی اس بیچارے سوری کی شامت آئی ہوئی ہے. یہ بھی ذرا حالے کہ یہ ایک مشتبہ جانور ہے اس لیے ذکر آ گیا ہے اس کا. لیکن اسپیشل آیا ہے کہ گوشت کھانا. جی ہاں نہیں، زیر بحث ہی گوشت ہے، باقی استعمالات زیر بحث ہی نہیں ہیں. باقی جانوروں میں بھی یہی ہے. جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ شیر کا گوشت نہیں کھائیں گے تو اصل میں یہ خور و نوش میں طیبات اور خبائث کا فرق ہے. دوسری جگہ جو اصول بیان کیا ہے وہ بھی یہی بیان کیا ہے کہ کوئی خبیث چیز کھاؤ نہیں، یعنی ان کے باقی استعمالات تو زیر بحث ہی نہیں ہیں. اور حضور نے خود سوال کے جواب میں واضح کر دیا اس بات. We have a question from the lady in the front. The lady in the front. وہ پوچھنا تھا اس کے بارے میں کہ مزاروں پہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ جب بھی قبرستان میں جائیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے. اگر ان کے بارے میں حسن ظن ہے تو مغفرت کی دعا کریں، بس. اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ جی میرا سوال سور صاحب کے اونٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا ساجد حمید صاحب کی کلاس میں. اونٹ کے پیشاب کے بارے میں جو حدیث بخاری میں مشہور ہے اس کے بارے میں. اس میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جو بولتے وقت ملحوظ رکھا گیا ہے، بولنے کی زبان میں اس کا لحاظ کیے بغیر لوگوں نے ترجمہ کر دیا اس کا. ابھی دیکھیے یہاں پر ایک لفظ آیا لا طائمی یطعمہ، اس میں کھانا پینا دونوں شامل ہیں. ہم بھی بولتے ہیں آپ آئیے کچھ روٹی پانی کھا لیجئے، تو بعض موقعوں کے اوپر آپ دو چیزوں کے لیے الگ الگ فعل نہیں بولتے بلکہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ دوسرا فعل آپ خود سمجھ لیں گے. یہ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان، تو تبوؤ دار کے لیے تو موضوع ہے، ایمان کے لیے موضوع نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پھر مقدر مانا جاتا ہے. تبوؤ الدار و احکم الایمان، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جا کر ان کا جو پیشاب ہے وہ اپنے وہ جسم کے اوپر لگا لو. کچھ ان کو تکلیف تھی اور ان کا دودھ پیو جا کے، تو یہ بات تھی. وہ پیشاب بھی پینا شروع کر دیا لوگوں نے، دودھ پینا شروع. سے ریلیٹ کر کے ابھی آج کل ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں ایک عربی اونٹ کا پیشاب پی رہا ہے اور وہ مل رہا ہے دانتوں میں، بہت غلاظت محسوس ہو رہی ہے، مگر فطرت سے ریلیٹ تھا کہ انسان کی فطرت ایک حدیث کے لفظ کی وجہ سے اتنی چینج ہو جاتی ہے. اور اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ کے پیغمبر کا اسوہ مان رہا ہوتا ہے نا. تو مذہب میں تو بہت بڑی طاقت ہے، وہ تو آپ کو بندہ مارنے پہ آمادہ کر دے گا. یعنی انسانی فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے تو وہ پھر اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے یہ خیال کر کے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا میرے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی ہے. تو مذہبی جذبے میں بہت بڑی طاقت ہے. سی فوڈ کے معاملے میں کون سے اصول کا خیال رکھیں؟ وہی بالکل، یعنی جو درندہ مچھلیاں ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو نہیں کھائیں گے، اور جو درندہ نہیں ہیں ان کو کھائیں گے. تو اس حدیث کا کیسے ترجمہ کریں گے کہ وہ طہور ماءہ والحل میتہ؟ جی اس سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے آداب کے اندر ہے نا. قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام رہیں گی. اب اگر فرض تیرتا ہوا سور مل جائے تو وہ تو نہیں کھا لیں گے نا. یہ سوال یہاں پہ بہت دیر سے یعنی اس کا پانی پاک ہے، اور سمندر جس وقت کہ اپنی مچھلیاں وغیرہ پھینک دیتا ہے مری ہوئی تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، خون نہیں ہے ان میں. وہاں صرف تسمیہ ضروری ہے، وہ آپ کو کرنا چاہیے. اور چونکہ عام طور پر اس میں تزکیے کا مرحلہ نہیں آتا، یعنی خون نکالنے کا، ذبح کرنے کا،
تو میری بھی رائے یہی ہے کہ جب تسمیہ نہیں ہوا جال پھینکتے وقت تو آپ جب کھا رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ ایک مسلمان وہاں بھی تسمیہ کرے. تو بیسکلی جو سمندر میں موجود چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے ڈیفینیٹ کریں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام؟ شارک مچھلی جو ہے بالکل درندہ ہے، کوئی شبہ ہی نہیں اس میں، لیکن ویل مچھلی بالکل مچھلی ہے، کھائیں اطمینان کے ساتھ. اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی درندہ نہیں ہے. اس کا تزکیہ تو ضروری ہے نا، کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے. اگر خون ہے تو ظاہر بات ہے پھر خون نکالا جائے گا، وہ ہر حال میں نکالا جائے گا. یعنی اصول بیان کر دیا گیا نا، تو اصول کا اطلاق کیا جائے گا، اور اگر کوئی روایت سامنے آئے گی تو اس کو انہی اصولوں کے اندر رکھ کر اس کی تخصیص کر دی جائے گی. جی آپ کچھ سوال کر دیں. دین میں کنسسٹنس ہوتی ہے، یعنی پورا نظام ایک جگہ چل رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو ایک جگہ پہ ٹھیک مانیں دوسری جگہ غلط مان لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کے پورے فکر میں اور اطلاق میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. البتہ کسی جگہ کوئی استثناء ہے، کوئی عذر ہے، کوئی رخصت دی گئی ہے تو وہ رخصت کے اصول ہی پر ہوگی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ ناواقف لوگ ہیں، ان کو دین وین کا پتہ نہیں ہے، خون تو نکال لیتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے تو میں لے لیتا ہوں. تو اگر اس سادہ لوہی کی بنیاد پر کوئی آدمی کھانا شروع کر دے تو بس اس کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، لیکن اس کے اس اجتہاد کی گنجائش تو ہے، کر لے گا. جی جی آپ سی فوڈ جب ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں ہم، مینیو پہ بعض اوقات ڈشز میں الکحل یا وائن لکھی ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اس کا کیمسٹری بدل جاتی ہے اس کی، لیکن ہم تو اس خیال سے نہیں کھاتے کہ اوریجنلی جو ڈالی گئی ہے وہ تو ہے ہی وائن. تو اس پہ جو دو رائے ہیں، ایسے تمام معاملات میں دو رائیں رہیں گی، اس میں جس پر آپ کا اطمینان ہو آپ عمل کیجئے. یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ اگرچہ اپنی جگہ پہ ایک ممنوع چیز تھی لیکن جب اس کو ڈال دیا گیا اوپر تو اس کے تمام وہ اجزاء اڑ گئے اور اب اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شراب گھر میں پڑی ہو، آپ نے سرکے میں تبدیل کر لیا اسے. تو کوئی آدمی اس کو جائز سمجھ سکتا ہے، ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہر حال میں اجتناب کروں گا. ایسے معاملات میں سختی نہیں برتنی چاہیے. جب دو پہلو موجود ہیں تو کسی ایک کو کوئی شخص ترجیح دے سکتا ہے. آپ کا کیا اوپینین؟ میں اجتناب کروں گا. یہ اس کا تعلق مزاج اور افتاد طبع سے. جو خمر ہے اس کے اندر علت جو حرمت کی ہے وہ نشہ ہے، تو جو کوکنگ وائن اس میں نشہ نہیں ہوتا. اب اگر یہ بات بھی بالکل طے ہے، یعنی یہ بات علمی لحاظ سے اگر طے ہے کہ نہیں ہوتا نشہ اس میں، یعنی وہ اگر زیادہ مقدار میں پی جائے تب بھی نشہ نہیں کرے گی، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو وہ نشہ اور چیز ہی نہیں ہے. We have time only for one more question. We have to لیکن one بہت last سی چیزیں question. ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک طبیعت مزاج ہے آدمی کا. وہ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ کسی آپ گئے ہیں کسی ملک میں اور وہاں پر مندر ہے جس میں بت پڑے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ بت پرستی ہمارے ہاں ممنوع ہے، تو ہم بے تکلف جاتے ہیں، مندروں کو بھی دیکھتے ہیں، بتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں کبھی اپنی اہلیہ کو قائل نہیں کر سکا. جب کبھی بھی ہم کہیں باہر گئے ہیں کسی مندر کو دیکھنے، باہر کھڑی رہتی ہیں. یعنی شرک سے نفرت کا عالم یہ ہے کہ وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. تو یہ مزاج کی بھی رعایت ہونی چاہیے ہر حال میں. عامر صاحب ایک سوال بہت ضروری. پچھلے دنوں آپ کینیڈا گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس پہ کافی کچھ لوگ فیس بک پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی سیاسی شخصیات سے نہیں ملنا چاہیے. تو اس کے بارے میں میں تو ہمیشہ ہی ایسے سب لوگوں سے ملتا رہا ہوں جن کے ساتھ کسی بھی پہلو سے کوئی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی بہت پرانا ملنا جلنا ہے. وہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، میں بارہا ان کے ہاں گیا ہوں. جب میں لاہور میں ہوتا تھا تمام سماجی معاملات تعلقات ہوتے تھے. اس کا کسی کے ساتھ اختلاف اتفاق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سیاسی لوگ بھی میرے گھر میں آتے رہے ہیں، میں ان سے ملتا بھی رہا ہوں. اسی طرح سے کوئی شادی ہے، بیاہ ہے، تقریب ہے، جانا ہے، اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی موضوع بحث نہیں بننا چاہیے. میں وہاں گیا، ان کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں ان کے ہاں آ کے. تو میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کی. مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پچھلے دنوں وہ کچھ زیر علاج رہے ہیں. میں نے کہا میں چائے کا ایک کپ پی لوں گا
گیا تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھے واپس آ گئے. تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سماجی تعلقات ہمیشہ قائم رہنے چاہیے، بڑے سے بڑے اختلاف میں بھی قائم رہنے چاہیے. لوگوں کو ملنے سے کیا کوئی آدمی آپ کو اٹھا کے لے جائے گا؟ آپ کے ہاں لوگوں کا آنا ہوتا ہے، آپ کے پاس لوگوں کا بیٹھنا ہوتا ہے. ہمیں اس سے بالا تر ہو کر لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا چاہیے. میں نے اپنا دروازہ نہ ملنے والوں کے لیے بند کیا ہے، نہ جن لوگوں سے میرے تعلقات روابط ہیں محض مذہبی یا علمی یا فکری اختلاف کی وجہ سے تعلقات ختم کیے ہیں. جب تک میں لاہور میں تھا تب بھی تمام اہل علم مجھ سے ملتے رہے، یعنی وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب سے میرے ذاتی تعلقات رہے ہیں. ابھی میں ملیشیا میں رہا ہوں، وہاں بھی سب علماء میرے پاس آتے رہے ہیں. تو کسی شخص سے آپ کو بڑا شدید اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے رویے اور طرز عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ اختلافات ظاہر و باہر ہوتے ہیں اور نہ ان کے اوپر میل ملاقات میں جا کے مناظرہ کیا جاتا ہے. یہ سماجی تعلقات ہیں اور ان کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. آپ کا ایک شخص سے ملنا جلنا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. جب ان کی بھی ایک لحاظ سے شعوری پیدائش ہو رہی تھی اور وہ اپنی پبلک زندگی کا آغاز کر رہے تھے، اس وقت سے میرا ان کا ملنا جلنا ہے. اگر امریکہ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ، یا زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، اور کشمیر میں بھی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے امریکہ میں جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے جس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں یا آپ پہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کیوں نہیں احتجاج کیا، باہر ادھر گئے تھے؟ اس میں دین کوئی ہدایت دیتا ہے؟ آدمی کو اصول پر قائم رہنا چاہیے. یعنی میں نے تو پچھلے دنوں یہ عرض کیا ہے کہ 4 چیزوں کو اب مسلمانوں کا سیاسی عقیدہ بننا چاہیے، اور اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق یہ کہیں بھی پامال ہوں تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس پہ تنقید کرنی چاہیے. اس طرح کی استبدادی حکومتوں کی غلطی واضح کرنی چاہیے شائستگی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ آپ جا کے ڈنڈا تو نہیں ماریں گے، لیکن لوگوں کو بیدار کرنا، اس کے بارے میں رائے عامہ کو ہموار کرنا، توجہ دلانا یہ ضروری ہے. اب مثال کے طور پر سنکیانگ میں جو چین کر رہا ہے، یا اسی طرح سے ہانگ کانگ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستان میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو آپ ملکوں اور قوموں اور مذاہب میں نہیں بانٹ سکتے. جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ ہندوستان کر رہا ہے، وہ پاکستان میں کی جا رہی ہے، وہ چین میں کی جا رہی ہے، تو سب کے بارے میں ہمیں توجہ دلانی چاہیے، سب کے بارے میں رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے، سب کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ حکومتوں کو بھی اللہ عقل عطا فرمائے اور بین الاقوامی اداروں کو بھی انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کی توفیق دے. ہر جگہ کے بارے میں ایسے جیسے آج ایک پاکستانی بندہ، بہت شکریہ جی، بس ابھی ختم.